لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. أحب الله من أحب حسينا وبغض الله من أبغض حسينا. پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث میں نے جو پڑھی اس میں سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے. خدا اس کو دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے. خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے. حسین کی دوستی میں بڑا فائدہ ہے کہ خدا مل رہا ہے، اور جس کو خدا دوست رکھے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جو حسین کو دشمن رکھتا ہے اس کو خدا دشمن رکھتا ہے، اور جس کو خدا دشمن رکھے یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ خدا چھوٹ رہا ہے. اور جب خدا دشمن رکھے گا نہ دنیا کام آئے گی نہ آخرت کام آئے گی. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میرا حسین مجھ سے. ظاہر بات تو یہ ہے کہ حسین رسول سے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ کیوں کر حسین سے ہو گئے، جبکہ سب جانتے ہیں رسول خدا اشرف الانبیاء تھے، باعث خلقت چرندوں پرندوں وحش و طیور تھے، ملک جن و انس، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں موجب خلقت آدم ہوئے تھے، موجب خلقت عالم ہوئے تھے، موجب خلقت زمین و آسمان ہوئے تھے. آپ نہ ہوتے تو خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا. آپ کی وجہ سے خلائق نے خالق کو پہچانا. آپ نہ ہوتے تو چاروں طرف اندھیرا ہوتا. کیا ہوتا کچھ کسی کو معلوم نہیں. دن ہوتا یا رات ہوتی، انسان ہوتے یا فرشتے ہوتے، سحر ہوتی یا شام ہوتی، آسمان ہوتا یا زمین ہوتا، حیوان ہوتے یا شیطان ہوتے، انسان ہوتے یا فرشتے ہوتے، نیک ہوتے یا بد ہوتے، اچھے ہوتے یا برے ہوتے، کچھ کسی کو معلوم نہیں. اور اگر آپ نہ ہوتے تو یہی پتہ نہ چلتا کہ سب سے پہلے اگر خدا نے کچھ خلق کیا ہے تو آپ ہی کا نور خلق کی.
اب پتہ چلا اگر یہ نہ تھے تو سیدہ بھی نہ تھی، جب سیدہ بھی نہ تھی تو حسین بھی نہ تھے، اگر یہ تھے تو سیدہ بھی تھی، حسین بھی تھے۔ اب اس کا مطلب سمجھ میں آیا، یعنی حسین رسول کی بیٹی کے بیٹے تھے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا میرا حسین مجھ سے۔ دوسرا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، تو کوئی اپنے خرد سے بزرگ نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے چھوٹے سے بڑا نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ کیوں کر حسین سے ہو گئے؟ مقصد رسول اللہ کا یہ تھا کہ میرا حسین ہر ایک شخص کو راہ ہدایت پہ لگائے گا، اسلام کو باقی رکھے گا، بیعت نہ کرے گا، جان دے دے گا، بقائے نسل میری جو ہوگی وہ حسین سے ہوگی۔ پتہ چلا اگر حسین نہ ہوتے تو نسل رسول باقی نہ ہوتی، بقائے نسل رسول حسین کی وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب اگر حسین نہ ہوتے تو نسل رسول نہ ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا، پیغمبر نے جو کہا بقائے نسل رسول میری حسین کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، اس لیے امامت حسن پر خط، ان کی کوئی اولاد لائق امامت نہیں ہوگی، لیکن اولاد حسین سے سلسلہ امامت جاری رہے گا، اور جس وقت حسین شہید ہوئے تھے قیامت آ جاتی، لیکن چونکہ سید الساجدین امام زین العابدین موجود تھے، آج بھی ان کی نسل پردہ غیب میں موجود ہے، جب حکم خدا ہوگا ظاہر ہوں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو پتہ چلا نسل رسول اگر باقی ہے، بقائے نسل رسول حسین کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ حسین کی عظمت دیکھیں، رسول کی عظمت دیکھیں، رسول فرما رہے میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جو وما ینطق عن الہوی کا شاہکار ہے۔ وہ رسول حسین کا قصیدہ کس انداز سے پڑھ رہا ہے؟ کون حسین؟ وہ حسین جو لامحدود مملکت نبوت کا وارث ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو عظمت و عدالت اور شجاعت میں علی کا آئینہ دار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو چاہو جلال فضیلت و رفعت میں فاطمہ کا ورثہ دار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کی شہادت نے معنویت، روحانیت اور انسانی زندگیوں کی فضیلت کو زندہ جاوید بنا دیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جو حسین و منی کی منزل پر ہے، وہ حسین جو انا من الحسین کی منزل پر ہے، وہ حسین جو جزو رسالت ہے، وہ حسین جو سید شباب اہل جنت ہے، وہ حسین۔ کون حسین؟ جو والعصر کی تفسیر ہے، وہ حسین جو سورہ کوثر کا سرنامہ ہے، وہ حسین جو سورہ دہر کا تاج ہے، وہ حسین جو سورہ دہر کا تاج ہے، وہ حسین جو سورہ فجر کا سورج ہے، وہ حسین جو سورہ فجر کا سورج ہے، وہ حسین جو شہادتوں کا قائد اعظم ہے، وہ حسین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون حسین؟ وہ حسین جو بنیاد دین ہے، وہ حسین جو بنائے لا الہ ہے، وہ حسین جو شہادتوں کے قافلے کا قافلہ سالار ہے، وہ حسین جو نازش رسول ہے، وہ حسین جو عالم علم لدنی ہے، وہ حسین جو مجتبی کا بازو ہے، وہ حسین جو فاطمہ زہرا کے چمن کی شان ہے، وہ حسین جسے ماں نے ارمانوں سے پالا، وہ حسین جسے ماں نے ارمانوں سے پالا، وہ حسین
کون حسین؟ وہ حسین جو وسیع محمد اور علی کے سائے میں پروان چڑھا، وہ حسین جو نازش رسول ہے، وہ حسین کون حسین؟ وہ حسین جو شرافت ابو طالب ہے، وہ حسین جو فخر عبد المطلب ہے، وہ حسین جو نسل اسماعیل ہے، وہ حسین جو ناطق ابراہیم ہے، وہ حسین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون حسین؟ وہ حسین جو خواب ابراہیم کی تعبیر ہے، وہ حسین جو مصطفیٰ کی نبوت کا وکیل ہے، وہ حسین جو قرآن کا محافظ ہے، وہ حسین جس کا نام اللہ نے انتخاب کیا، وہ حسین۔ کیا مرتبہ ہے امام حسین کا، جس کا نام اللہ نے انتخاب کیا، جس کا نام اللہ نے چنا، وہ حسین جس کا نام اللہ نے انتخاب کیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے یزیدیت کو بے نقاب کیا، وہ حسین جس نے بنی امیہ کے چہرے کو بے نقاب کیا، وہ حسین جو نجات دہندہ انسانیت ہے، وہ حسین جس نے یقینوں کو یقین بخشا، وہ حسین جس کے سجدوں سے زمین لرز رہی ہے، وہ حسین جو تلوار کے، جو خنجر کے نیچے بھی لا الہ کہا، وہ حسین کون حسین؟ وہ حسین جس کی رگے گردن سے پھوٹنے والا معصوم خون کا ہر قطرہ توحید کا ترانہ پڑھ رہا تھا۔ پھر سنیے، کون حسین؟ جس کی رگے گردن سے پھوٹنے والا معصوم خون کا ہر قطرہ توحید کا ترانہ پڑھ رہا تھا، وہ حسین جس نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑا، وہ حسین انسانیت کی آواز ہے، حسین جب کسی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، جب کسی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ حسین جس نے ظلم و جور کو ایسا دفن کر دیا کہ قیامت تک اب وہ ابھر نہ سکے، وہ حسین جس نے عزم و استقلال و اعمال و وفا کے ایسے نقوش زمین کربلا پہ چھوڑ دیے جسے زمانہ اب مٹا نہیں سکتا۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے اپنے عزم و استقلال، وفا، اعمال نقوش کربلا پہ چھوڑ دیے جسے اب زمانہ مٹا نہ سکے گا۔ صرف بیعت کا سوال نہیں تھا، یزید نے بڑی غلط بات کہہ دی تھی، نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، یہ اہل بیت کا ڈھونگ بس اٹھا تو ابو طالب کا خون تھا جو انگڑائی لے کر کے اٹھا۔ یزید کس بیوقوف نے کہہ دیا ہے نبوت لاوارث ہوتی ہے؟ میں کربلا کے میدان میں ثابت کروں گا میرا نانا رسول تھا، رسول ہے، رسول رہے گا، دین تھا، دین ہے، دین رہے گا، شریعت تھی، شریعت ہے، شریعت رہے گی۔ یزید میرا کچھ نہ بچے گا، لیکن آدم بچے گا، نوح بچے گا، عیسیٰ بچے گا، موسیٰ بچے گا، ابراہیم بچے گا، اذانیں بچے گی، خانہ کعبہ کا طواف بچے گا، مسجدیں بچے گی، بارگاہیں بچے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امام حسین نے وہ کام کیا ہے، اسلام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا۔ یزید نے تو ایک سر کی بھیک مانگی تھی، حسین نے 72 عطا کیا، عطا کر کے بتایا دیکھ حسین کتنا سخی۔ امام حسین کی وہ شخصیت، امام حسین کا وہ مرتبہ ہے کہ دنیا نے آج تک امام حسین کو پہچانے، اگر پہچان لیتی۔ ہاں اسی لیے ایک شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہم ہی نہیں حسین سے محبت کرتے، حسین کے داداری کرنے والے سنی بھی ہیں،
حسین کی عزاداری کرنے والے ہندو بھی ہیں، حسین کی عزاداری کرنے والے شیعہ بھی ہیں، ہر جگہ حسین کی عزاداری ہو رہی ہے اور چاروں طرف حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک بستی ہوتی ہے وہاں بھی حسین حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ امام حسین نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، امام حسین نے کوئی اچانک بات نہیں کر کے گزرے، نہایت ہی متانت، استقلال، مردانگی اور کمال شجاعت سے اس کام کے ابتدا کے جس سے اسلام کو یزیدیت کے پنجے استبداد سے بچا لے، اور اس اسلام کو جو بنی آدم کو یقین، صبر، قناعت، حسن خلق، شکر، غیرت، مروت، عفت، عدالت، تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنی کا ضروری سبق دیتا ہے۔ اور جو خصوصیت سے امام حسین نے اپنی شہادت کو منظور کر لیا وہ اس لیے کہ میرے نانا کا اسلام رہ جائے، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، جس کے لیے نو نبی پر پتھروں کے مہ برسائے گئے، اتنے پتھر مارے جاتے تھے، نو پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اللہ کا فرشتہ آتا تھا، پروں سے پتھروں کو ہٹاتا تھا، زخم مس کرتا تھا، زخم مندمل ہو جاتے تھے۔ یہ ہے نبوت کی منزل، جب نبی زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر کے شفا دیتا ہے، لیکن جب فرشتہ زخمی ہوتا ہے، در حسین پہ آتا ہے تو نئے بالوں پر مل جاتے ہیں۔ یہ حسین کی منزل ہے۔ تو جس کے لیے ابراہیم کو دہکتی آگ کے انگاروں میں پھینک دیا گیا، جس کے لیے جرجیس پیغمبر نے اپنے کو دیگ میں جوش کھا کر مرنا قبول کر لیا، جس کے لیے زکریا نبی نے اپنے جسم نازک پہ آرا کا چلنا گوارا کر لیا، جس کے لیے میرے نانا نبی نے اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ آپ کو خود کہنا پڑا، اوذیا ما اوذیا کما اوذیت، جتنی مصیبتیں مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، جس کے لیے بھیا حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت نے توحید کو ثابت کر دیا، امام حسین کی شہادت نے بلا واسطہ، بلا زحمت معوضہ کے توحید کو ثابت کیا۔ حکیم ربانی اور رسول خدا کے عالی ہمت نواسے نے اپنی شہادت سے بتا دیا کہ اگر کوئی زبردست بادشاہ اور حاکم علی الاطلاق اس پردے کے پیچھے موجود نہ ہوتا جس کے حکم کی نافرمانی ناگوار نتیجہ پیدا کرنے والی ہے، تو میں اپنے کو ایسے سخت مصائب میں کبھی بھی نہ ڈالتا۔ امام حسین نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ میں اس حقیقی بادشاہ کی رضا کے لیے جام شہادت پی رہا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں حسین کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھوں میں حسین کی ساری بضاعت۔ حسین نے اہل اسلام کو بتا دیا، میں اس حقیقی بادشاہ کے لیے شہادت کو قبول کر رہا ہوں کہ جو یقیناً ہر ایک کے عمل کو دیکھنے والا ہے اور ہر ایک کے عمل کی جزا دینے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جل جلالہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا۔ آج جس کی مجلس ہو رہی ہے، جن مرحومہ کی مجلس ہو رہی ہے، یہ دو بہنوں کی مجلس ہو رہی ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، وہ اپنی ماں کی مجلس کر رہے ہیں اور اپنی خالہ کی، اور وہ مومنہ جو اپنی نانی کی مجلس کر رہی ہے، مگر ان دونوں بہنوں میں اتنی محبت تھی، یہی کہتے ہیں کہ جناب زینب نے کیا درس دیا ہے، کربلا سے کیا سبق حاصل کیا۔ دونوں بہنوں میں اتنی محبت تھی کہ اگر پہلے بہن کی موت ہوئی ہے 9 صفر کو، تو 2 سال کے بعد دوسری بہن کی موت اسی تاریخ پر ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی موت جو ہوئی ہے 9 صفر کو ہوئی ہے، شب شہادت جناب سکینہ کی پا گئی ہیں۔ اسی لیے ان دو بہنوں کی محبت
اتنی عظیم تھی، اور واقعی اگر کوئی کربلا کی سیرت اور جناب زینب کی سیرت پر عمل کر لیتا ہے تو ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ بھائی و بہن نے مل کے کربلا کو بچایا۔ اگر حسین نے کربلا کو بچایا تو حسین کے بعد جناب زینب نے پورے اسلام کو بچایا، ورنہ اگر زینب نہ ہوتی تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا اور مٹ جاتا۔ آج میں امام حسین کا ایک واقعہ پڑھ کر کے وہیں سے اندازہ لگائیں، وہیں سے ربط مصائب اس لیے کی فرمائش کی گئی ہے جناب سکینہ کے مصائب کے لیے، اور ان کی شہادت کی تاریخ بھی ایک روایت کی بنا پر ہے۔ لیکن پہلے امام حسین کو ان کی منزل دیکھیں۔ ایک نصرانی تھا، حکیم تھا، حسین کی بڑی عظمت سن رہا تھا، اور رسول خدا نے حسین کے لیے کہا تھا کریم ابن کریم، جو خود رحمت للعالمین ہے وہ حسین کو کہہ رہا ہے کریم ابن کریم، تو نصرانی کہہ رہا ہے ایک دن میں حسین کو آزماؤں گا۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ پلٹا۔ صبح صبح ایک بچہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ حکیم میری ماں بیمار ہے، چل کر کے علاج کر دے۔ وہ نصرانی گیا، جانے کے بعد بچے کے ساتھ جاتا ہے، اس کی ماں کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے کہتا ہے بیٹا ہماری ماں کا علاج ہو جائے گا، لیکن ایک شرط، کوئی بھی شرط ہم پوری کرنے کو تیار، کا شرط یہ ہے کہ تم ایک سفید گھوڑے کا جگر لاؤ، اور یہ گھوڑے کا جگر کہیں اور نہیں ملے گا سوائے حسین کے پاس۔ اللہ حسین کی منزل کو پہچانے۔ وہ لڑکا آیا، امام حسین کی خدمت میں سلام کیا، کہو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری ماں بیمار ہے۔ حکیم نے کہا آپ کے پاس سفید گھوڑا اور کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا کلیجہ چاہیے۔ امام حسین نے حکم دیا گھوڑے کو ذبح کیا جائے۔ گھوڑے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا کلیجہ دیا جاتا ہے گھوڑے کا، وہ لڑکا لے کر کے جاتا ہے۔ حکیم کے پاس پہنچا، جو نصرانی حکیم تھا جو حسین کو آزمانا چاہتا تھا، کہا بیٹا غلط جگر لے آئے، میں نے ایسے رنگ کے گھوڑے کا جگر کہا تھا۔ پھر آ کر کے کہتا مولا حسین وہ ایسے دوسرے گھوڑے کا جگر چاہیے۔ امام نے وہ بھی گھوڑا ذبح کرایا، اس کا جگر دیا۔ پھر حکیم کے پاس لے کے حکیم نے کہا نہیں کالا گھوڑے کا جگر چاہیے۔ وہ آیا، کہا مولا کالے گھوڑے کا جگر چاہیے۔ امام نے کالا گھوڑا بھی ذبح کر دیا، یہاں تک کہ 7 گھوڑے ذبح کرائے۔ حکیم جب یہ دیکھتا ہے کہ اتنا جگر لے کر کے آ رہا ہے تو خود بخود امام حسین کی خدمت میں آ کر کے کہتا مولا اب میں نصرانی نہیں رہنا چاہتا، ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتا مولا اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب مجھے اسلام سکھا دیجئے۔ امام حسین نے اس کو کلمہ پڑھایا، نصرانی حکیم مسلمان ہو جاتا ہے۔ حسین کو آزما رہا تھا کہ واقعی یہ کریم ابن کریم ہے، 7 گھوڑے کو ذبح کرا دینا کوئی ہوتا تو نہ کراتا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو امام حسین نے کہا اور کچھ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مولا اور کہا چل استبل میں، تجھے یقین تو ہو جائے کہ 7 گھوڑے ذبح ہوئے ہیں کہ ایک ہی گھوڑے کا جگر لے جا رہا۔ استبل میں لے کر کے آئے تو دیکھا 7 گھوڑے مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا مولا میں نے دیکھ لیا، اسی لیے تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، آپ کریم ابن کریم ہے۔ امام حسین نے کہا کیا کوئی اور اعجاز دیکھنا چاہتا؟ کہا مولا آپ کیا اعجاز دکھانا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھ۔ امام حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، 7 گھوڑے زمین سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نصرانی دیکھ کر کے کہتا واہ مولا آپ کی زبان میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے، میں سمجھ گیا تھا اسی لیے آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میں نے آپ کا کرم بھی دیکھ لیا کہ اللہ کے نام پر آپ سب کچھ قربان کر دیں گے، یا کوئی سائل آ جائے گا تو اس کے سوال کو آپ رد نہیں کریں گے۔ امام حسین کی وہ شخصیت ہے، امام حسین کی وہ فضیلت ہے، امام حسین کی وہ منزلت ہے۔ لہذا عزادارو امام کے چاہنے والوں، اب میں مصائب کے چند فقرے پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جناب سکینہ کے لیے کہا گیا تھا مصائب کے لیے۔ امام حسین نے جو اپنی قربانی دی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، کسی کو عزیز نہیں رکھا، جب سب قربان کر دے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب چلا ہے تو منزل ب منزل طے کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک منزل آتی ہے جہاں یزید کا بھرا ہوا دربار، جناب سکینہ وہاں ہے اور جناب زینب بھی بیٹھی ہوئی ہے قید خانے میں۔ یزید کی بیٹی رملہ آئی اور آنے کے بعد یزید کے زانوں پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کے سرہائے شہداء کو دیکھنے لگی، سارے سروں کو دیکھتی رہی
ایک چھوٹا سا جھنڈونے بالوں والا سر نظر آیا۔ رملہ دیکھ کر کے کہتی بابا یہ چھوٹا سر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کہا کیا کرو گی؟ کہا بابا اس کو مجھے دے دیجئے، میں اس کو لے جا کر کے جھولے میں جھلاؤں۔ یہ باتیں جناب سکینہ اور جناب زینب سن رہی تھی۔ یزید نے کہا ہے تمہیں سر نہیں ملے گا۔ تو رملہ کہتی بابا اگر سر نہیں دیں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اگر آپ چاہتے کہ آپ کی بیٹی ناراض نہ ہو تو آپ کو یہ سر دینا ہوگا۔ یزید نے جناب علی اصغر کا سر رملہ کو دیا تو جناب زینب سے سکینہ کہتی پھوپھی اماں یہ میرے بھیا کا سر لیے جا رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹی سکینہ جاؤ۔ آگے آگے رملہ جا رہی ہے، پیچھے پیچھے سکینہ جا رہی ہے۔ جب گھر قریب آ گیا، گھر کا دروازہ کھلا، رملہ سر لے کر کے علی اصغر کا اندر گئی، دروازہ بند ہوا، سکینہ پسے در کھڑی ہو گئی۔ اب رملہ اپنی ماں ہند سے کہتی ہے اماں جھولا لاؤ۔ کاہے کے لیے؟ کہا میں سر لے کر کے آئی ہوں، اس کو جھلاؤں گی۔ ہند